لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کے اردو تراجم کے تقابل کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے سورہ توبہ کی دو آیات پر۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی نویں صورت ہے۔ اس کے 16 رکوع ہیں۔ پارہ 10 کے 7ویں رکوع سے شروع ہو کر پارہ 11 کے 5ویں رکوع پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی سب سے پہلے آیت نمبر 16 آپ کے سامنے سکرین پر رکھی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ اس آیت مبارکہ کا سب سے پہلے وہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو مولوی محمود الحسن دیوبندی نے کیا۔ دارالعلوم دیوبند کا 25 سال تک صدر المدرسین رہنے والا یہ شخص، جو دیوبند کے حلقوں میں شیخ الہند کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑے القابات والا شخص، اس نے ترجمہ کیا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے، حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے، اور نہیں پکڑا انہوں نے سوا اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بھیجی، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ ناظرین محترم، اس ترجمے میں یہ الفاظ خاص طور پر آپ کی توجہ چاہتے ہیں، حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے اشرف علی تھانوی کا، اپنے حلقے میں حکیم الامت کہلاتے ہیں، 1863 میں پیدا ہوئے اور 1943 میں آجہانی ہو گئے۔ لکھتے ہیں، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے ایسے موقع پر جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا خاص دوست نہ بنایا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے تمہارے سب کاموں کی۔ تیسرا ترجمہ ہے عبد الماجد دریابادی کا، 1892 سے 1970 تک زمانہ حیات ہے، دیوبند سے تعلق ہے۔ دریابادی صاحب نے ترجمہ کیا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو تم میں سے جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو گہرا دوست نہ بنایا، اور اللہ کو خبر ہے اس سب کی جو تم کرتے رہتے ہو۔ چوتھے نمبر پر ان کے سب سے چھوٹے حضرت کا ترجمہ پیش ہے، چھوٹے اس لحاظ سے کہ میں ترتیب زمانی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے پیدا ہونے والے کا نام میں نے پہلے دیا جو شیخ الہند کہلاتے ہیں، اور پھر چلتے چلتے اب ہم پہنچے ہیں مفتی تقی عثمانی پر، جو زمانے کے اعتبار سے سب سے چھوٹے ہیں، 1943 میں پیدا ہوئے اور ابھی تک زمین کا بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ ان صاحب نے ترجمہ کیا، بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ اگرچہ عمر میں اور زمانے میں ان سے بات تھے اور سب سے چھوٹے ہیں، لیکن مرتبے کے اعتبار سے اس وقت پوری دنیا دیوبند میں ان کو سب سے بڑا مانا جاتا ہے، اور شیخ الاسلام کا لقب ان کے نام کے ساتھ جڑا گیا ہے۔ تو ان کا ترجمہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ یہ چار ترجمے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ نے ابھی معلوم نہیں کیا جہاد کرنے والوں،
دوسرے نے کہا کہ اللہ نے دیکھا ہی نہیں، تیسرے نے کہا جانا ہی نہیں، اور چوتھے نے بھی کہا کہ اللہ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ تراجم اللہ تعالیٰ کے علم کی بھی نفی پر مشتمل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے اس کی بصارت کی بھی نفی پر مشتمل ہیں، جبکہ ہمارا مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہو چکی، جو ہو رہی ہے، جو ہونے والی ہے، اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے علم اور اس کی بصارت کے انکار پر مبنی ترجموں سے اپنی جان چھڑائیے اور کنز الایمان کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھیے۔ کنز الایمان سیدی اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور اعلیٰ حضرت بریلوی کون ہیں؟ سید محمد علوی المالکی، حرم مکہ شریف کے سب سے بڑے محدث اپنے وقت کے اور وہاں کے شیخ الحدیث۔ 40 سال تک انہوں نے حرم مکہ میں حدیث کا درس دیا۔ آپ فرماتے تھے نحن نعرفہ من تصنیفاتہ و تالیفاتہ، ہم امام احمد رضا خان کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں، ان کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، ہم جانتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں حبہ علامت السنت، اعلیٰ حضرت کے ساتھ محبت سنی ہونے کی علامت ہے، وبغضہ علامت البدع، اور آپ سے بغض رکھنا یہ بد مذہب ہونے کی نشانی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو عرب و عجم میں اہل سنت کی پہچان ہے، جن کے نام سے اصل سنیوں کو پہچانا جاتا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا کیا اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا مارم راز نہ بنائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ واضح کر رہا ہے کہ بات اللہ کے جاننے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ پہچان کروانا چاہتا ہے لوگوں کو، عام دنیا کو، عوام الناس کو رب تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار کون ہیں، کون میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، اور کون ہیں جو دھوکہ دہی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، منافقت کر رہے ہیں۔ تو منافق اور مومن کی رب تعالیٰ نے پہچان کروانی ہے، اس کے لیے جنگ کا مارکہ بپا ہونے والا ہے۔ تو رب نے دوسروں کو پہچان کروانی تھی، ایسا نہیں ہے کہ رب خود جاننے کا محتاج تھا اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ جہاد والے کون ہیں، اس لیے یہ جنگ کا مارکہ بپا ہوا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ آیت نمبر 16 کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا اور اس کے تراجم کا تقابل کیا گیا۔ اب آیت نمبر 79 پر آئیے۔ ارشاد ربانی ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ محمود الحسن دیوبندی، ان کے شیخ الہند، ترجمہ ملاحظہ کیجئے، وہ لوگ جو تان کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان پر جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت کا، پھر ان پر ٹھٹھے کرتے ہیں، اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ الفاظ پر غور فرمائیے گا، اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے محمد جوناگڑی کا۔ 1941 میں یہ شخص پیدا ہوا، 1890 میں فوت ہوا۔ محمد جوناگڑی نے ترجمہ کیا اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے۔ تیسرا ترجمہ ہے عبد الماجد دریابادی کا۔ 1970 میں فوت ہونے والا یہ شخص، 1892 میں اس کی ولادت ہے۔ دیوبند کے حلقوں میں بڑا مفسر اور بڑا قرآن فہمی کا شاہکار اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ترجمہ کرتا ہے اللہ ان سے تمسخر کرتا ہے۔ جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلیٰ مودودی نے تفہیم القرآن میں اس آیہ مبارکہ کے ترجمے میں لکھا اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ فتح محمد جالندھری 1916 میں پیدائش ہے، 1982 میں وفات ہے۔ ہمارے ملک میں اس کا ترجمہ بھی بہت زیادہ
شہرت رکھتا ہے، اس لیے کہ سرکاری ریڈیو اور ٹی وی پر اکثر اسی کا ترجمہ چلایا جاتا ہے۔ یہ لکھتا ہے اللہ ان پر ہنستا ہے۔ اور موجودہ دور کے دیوبندیوں کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ کچھ ترجمے تھے خوارج کی صف میں سے۔ اب ذرا روافظ کی بھی حالت دیکھ لیجئے۔ مولوی فرمان علی شیعہ 1876 میں پیدا ہوا اور 1916 تک یہ زمین کا بوجھ بنا۔ اس نے ترجمہ کیا ہے تو خدا بھی ان سے تمسخر کرے گا۔ ناظرین محترم، کسی کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، کسی پر ہنسنا اور کسی سے تمسخر کرنا، یہ کوئی سنجیدہ آدمی بھی ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان خبیث اور ذلیل حرکتوں کو منسوب کر دیا جائے۔ یہ خود گھٹیا لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ ایسی گھٹیا صفات کو ملا رہے ہیں۔ ترجمہ ملاحظہ کیجئے، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کنز الایمان شریف میں آپ لکھتے ہیں، وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں، اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، تو ان سے ہنستے ہیں، اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں بتایا کہ اللہ رب العزت ہنسنے سے، مذاق کرنے سے، کسی کا تمسخر اڑانے سے پاک ہے، بے عیب ہے، وہ ہر طرح کے نقص اور عیب اور بری صفات سے پاک ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ انہیں ان کی ہنسی کی سزا دے گا، ان کے مذاق کرنے کی اور ان کے ٹھٹھا کرنے کی انہیں سزا دے گا۔ یہ ہے اللہ کی صفت کہ برے کام کرنے والوں کو ان کے کاموں کی سزا دینا، نہ کہ خود معاذ اللہ کسی برائی کا ارتکاب کرنا۔ ناظرین محترم، اسی پر آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھنے کی اور ایمان کے لٹیروں سے اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ